کرنے کے لیے کریے، کیونکہ جو میں خطبہ پڑھوں گا، ابھی میں خطبہ پڑھوں گا انشاءاللہ، وہ خطبہ میرا نہیں ہے، میرا بنایا ہوا نہیں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی نے بنائے ہیں جن کا نام ہے شاہ عطا اللہ بخاری۔ بولو شاہ عطا اللہ بخاری رحمہ، اور یہ بہت مشکل خطبہ ہے، اس کا یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو خطبہ ہے یہ ختم ہوتا ہے، اس کا آخری کلمہ ہوتا ہے اللہ۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے شروع بھی اللہ، بیچ بھی اللہ، آخر بھی اللہ، تو یہ خطبے میں بھی کن کا نام ہے؟ اللہ۔ تو جب میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی آہستہ آہستہ بولو گے، بولو نا سب بولیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ایسا نہیں کہ بچوں کو آگے بٹھایا یہی بولے، آپ لوگ گھوڑے کی طرح آرام سے، ایسا نہ کرے بھائی، ایسا نہ کرے، سب ساتھ میں ہے، کیونکہ ہم سب کو ضرورت کس کی ہے؟ اللہ۔ ہمارا سہارا کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ یہ بچوں کو تو آگے بٹھایا بہت بڑی حکمت ہے، ہمارے حافظ محسن نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میرے جیسا آدمی جب بیان کرتا تو معلوم نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کتنے گھنٹے گزر جاتے۔ حافظ محسن نے بچوں کو اس لیے بٹھایا کہ یہ تھوڑا سوئے، یہ سگنل باکس ہے کہ قاری صاحب بہت ہو گیا، بچے بھی سو رہے ہیں، ان کا بھی تو خیال کرو۔ تو بچوں آپ کو نیند آئے تو میرے کو بتا دینا، ابھی تو نہیں آ رہی نا نیند آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ، پھر گھر جا کے آرام سے سو جانا۔ اللہ یہ تمام بچوں کو حافظ کامل بنائے، بولو آمین، عالم باعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، اللہ ان کو دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ تو خیر میں خطبہ پڑھوں گا، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ، بولو اس کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ اللہ، اور میری زبان پر اللہ، تو آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں، الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الأول هو الله، هو الآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ۔ پورا مجمع بولے، کرنے دھرنے والا کون؟ نماز کے لیے وقت رکھا ہے، 5 وقت کی نماز۔ زکوٰۃ کے لیے وقت ہے سال میں 1 مرتبہ جو صاحب نصاب ہو۔ روزے کے لیے وقت ہے، بولو رمضان کا مہینہ۔ حج کے لیے وقت ہے کچھ مہینے اور کچھ دن حج کے لیے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے، اللہ نے کوئی وقت ہی نہیں رکھا، کوئی وقت نہیں۔ اللہ نے کہا کھڑے کھڑے میرا نام، بولو بیٹھے بیٹھے اللہ، لیٹے لیٹے اللہ، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے مجھے یاد کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب جی میں آئے مجھے یاد کر لے۔ تو یاد کرنے میں شاید تھک جائے گا، لیکن میں تیری طرف دیکھنے میں کبھی نہیں تھکوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 4، بولو پارہ نمبر، میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں گا، آپ سنتے جانا۔ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 4، اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں جو مجھے یاد کرے، کس طرح یاد کرے؟ اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے اللہ کا نام بولو، کھڑے کھڑے اللہ کا نام، بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام، لیٹے لیٹے اللہ کا نام۔ یہ کون سے بارے میں؟ اب 21ویں پارے میں آؤ، اللہ کیا فرما رہے؟ فسبحان اللہ
حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے بندیوں میرے سے قریب آنا ہے تو کہہ دو صبح میں بھی کس کا نام اللہ, دوپہر میں کس کا نام اللہ, شام میں کس کا نام اللہ, رات میں کس کا نام اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ میرے پیارو اب ہم بات شروع کریں گے نہیں انشاءاللہ. میں لمبی بات نہیں, 3 کام کرنا ہے آج, پکا ارادہ کرو, میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. آج بوٹاد کے یہ محلے میں جمع ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء کے بیچ میں 3 کام میں, آپ, میرے بچے اور میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں, آج یہ پورا بوٹاد اگر ارادہ کریں کہ 3 کام کریں گے, اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج یہاں جمع ہے, کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. مرنا تو ہے, میں بھی مروں گا, آپ بھی مریں گے, لیکن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کتنے باتوں پر عمل کرنا, 3 بات. لیکن وہ 3 باتوں پر آنے سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب کا موڈ فریش ہو جائے. سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت اچھا واقعہ سناؤں گا, بہت اچھا واقعہ سناؤں گا. سب سنیں گے؟ ارے ہاں بولو نا. نہیں یہ بچوں کے ساتھ آپ بھی ہاں بولو نا. آپ ایسا تو نہیں, آپ کو بیوی کا ٹینشن تو نہیں کہ آپ کچھ بول نہیں رہے, بچے ہی بولے جا رہے ہیں, کچھ تو بولو گے نا آپ. جو واقعہ میں سنا رہا ہوں کڑی کو کڑی سے جوڑنا, بہت پیارا واقعہ ہے, بہت پیارا واقعہ. مدینہ منورہ, بولو مدینہ منورہ, اس سے بہت دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے. وہ گاؤں میں ایک قبیلہ ہے, قبیلہ بنو تیم. ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم. ایک گاؤں, وہاں سے ایک جماعت نکل گئی ہے, بولو وہاں سے. لیکن وہ زمانے میں جو جماعت نکلتی تھی امیر بناتے تھے کہ جماعت کا ایک امیر ہوگا. لیکن یہ جو جماعت نکل رہی ہے قبیلہ بنو تیم, یہ جماعت آنے والی ہے مدینہ منورہ یعنی سٹی میں آنے والے. وہ گاؤں میں قبیلہ بنو تیم سٹی میں. اچھا ان کا مقصد ایمان نہیں, اسلام نہیں, دھرم نہیں, ان کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں. یہ جو جماعت آ رہی قبیلہ بنو تیم سے 16 آدمیوں کی جماعت ہے. کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ 16. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ منورہ جائیں گے, وہاں کھجور کا بزنس ہوگا, زمین کا بزنس ہوگا, پراپرٹی کا بزنس ہوگا, جائیداد کا بزنس ہوگا. رہیں گے 4, 8 دن 12 دن رہیں گے, پورا بزنس کریں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے. باقی ایمان سے کوئی مطلب نہیں, اسلام سے کوئی مطلب نہیں, اور ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اچھا یہ جماعت نکل رہی ہے قبیلہ بنو تیم, پھر بولو کتنے آدمیوں کی جماعت؟ امیر کس کو بنا ہے؟ تو اس زمانے میں وہ قبیلہ بنو تیم میں جوان, لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور سب سے بڑا کمال ان کا کیا تھا معلوم؟ وہ جوان کا عربی زبان. بولو عربی. جیسا آج کل کچھ لوگوں کی گجراتی زبان بہت اچھی ہوتی ہے, اردو زبان بہت اچھی ہوتی ہے, انگریزی زبان بہت اچھی ہوتی ہے. وہ جو قبیلہ بنو تیم میں جوان, ہٹے کٹے, تندرست, خوبصورت, ان کی عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست, اتنی اچھی عربی بولے, اتنے اچھے اشعار پڑھے. ان کا نام تھا قیس. بولو نام تھا قیس. تو سب نے ان کو امیر بنایا کہ ہم 16 آدمی جا رہے ہیں, اس میں پڑھے لکھے آپ ہی ہو, خوبصورت بھی آپ ہو, لمبے چوڑے بھی آپ ہو, پہلوان بھی آپ ہو, طاقت بھی آپ کے اندر ہے, اور سب سے اچھی زبان بھی آپ کی ہے. اور اس طرح زبان کوئی عربی بولنے والا یہاں پر نہیں. چلو یہ جماعت چلی, کتنے آدمیوں کی؟ 16 آدمیوں کی جماعت چلی. وہ زمانے میں گھوڑے اور گدھے اور خچر اور اونٹ کے اوپر وہ سفر شروع ہوا. اچھا مدینہ منورہ آ گئے. اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کھجور کا بزنس, زمین کا بزنس اور درختوں کا بزنس اور کاروبار اور دھندا وہ کر رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی وہ بزنس کرنے جاتے ہیں وہاں نام سنتے ہیں کہ یہاں ایک نبی آئے ہیں, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نام ان کا محمد ہے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اچھا عربی بولتے, اتنا اچھا عربی بولتے, اتنا اچھا قرآن سناتے کہ ویسا کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا. اب یہ جہاں بھی جائے بولو کن کا نام؟ محمد. بولو نام کن کا؟ محمد. پھر بولو نام کن کا؟ یہ 16 آدمیوں کا جب کام پورا ہو گیا, اب جانے کا وقت ہے, واپس اپنے گاؤں جاوے. جتنا کاروبار دھندا بزنس کرنا تھا ہو گیا, اب واپس جائے. تو جو قبیلے کے سردار تھے, کیا نام بتایا آپ کو؟ قیس. انہوں نے سب کو جمع کیا, کہا کہ یاد کرو
ہم جب سے آئے ہیں یہاں نام ایک آدمی کا لیا جاتا ہے. نام کیا ہے؟ محمد. اور یہ کہا جاتا ہے بہت اچھا عربی بولتے, بہت اچھا قرآن سناتے. تو قیس نے کہا میں بھی تو بہت اچھی عربی بولتا ہوں, میں بھی تو مشہور ہوں, فیمس ہوں, میری عربی زبان بھی بہت اچھی ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ محمد آئے ہیں اور مکہ سے آئے ہیں اور وہ بھی بہت اچھی عربی بولتے. تو قیس نے اپنے 16 ساتھیوں سے مشورہ کیا, ان کی ملاقات کری اور ایک مقابلہ ہو جائے. یہ مقابلہ ہو جائے گا کہ قیس نمبر 1 پہ جائے گا, محمد نمبر 2 پہ جائیں گے, اور پورے مدینے کو معلوم ہوگا کہ قیس کی عربی کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. سب نے کہا چلو جائے مقابلہ کرتے ہیں. آئے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی آ رہے, کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 16. اور ایمان کا معاملہ نہیں, اسلام کا معاملہ نہیں, کوئی دھرم کا معاملہ نہیں, یہ تو کاروبار کے لیے آئے. اور ہمارے نبی کو پتا چلا مقابلہ کرنے آئے, لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ سب کو کہا ذرا کنارے ہو جاؤ, آنے دو, مہمان ہیں, ہمارے مدینے کے مہمان ہیں, آنے دو, ان کو آنے دو. سب آ کر بیٹھ گئے. تو وہ قیس جو تھے نا, جوان, ہٹے کٹے, تندرست, خوبصورت, جن کی زبان بہت اچھی تھی, وہ کہنے لگے محمد آپ کو معلوم ہے ہم یہاں کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہو کیوں آئے؟ کہا عربی کا مقابلہ ہوگا. آج میں اپنی عربی بتاؤں گا, آپ اپنی عربی بتائیں گے, اور یہ فیصلہ ہوگا کہ تمہاری عربی اچھی یا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا قیس مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے لکھنا بولو نہیں آتا, پڑھنا. میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے جس کو لکھنا بھی نہ آوے, پڑھنا بھی نہ آوے. اور سچ بتانا پورے بوٹاد والے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آئے, پڑھنا وہ الگ بات ہے. اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا تھا, بولو سبحان اللہ. باقی قرآن میں صاف لکھا ہے 21ویں پارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بولو نہیں, پڑھنا نہیں, لیکن اللہ نے علم, نالج ایسا آسمان اور زمین کا علم دیا. اللہ نے ایسا علم کسی کو نہ دیا اور نہ اللہ کسی کو دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اور میرے محبوب, ہم نے آپ کو لکھنا بھی نہ سکھایا, ہم نے آپ کو پڑھنا بھی نہ سکھایا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آپ کو علم کا سمندر بنا دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا قیس مجھے تو لکھنا پڑھنا, تو تم میرے ساتھ کائے کو مقابلہ کرنے کے لیے. تو قیس نے کہا نا پورا مدینہ کہتا نا تو آپ بہت اچھی عربی بولتے ہو, آپ کے پاس قرآن ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا قیس پہلے کہو نا قرآن کی بات کر رہے ہو تو سنو, وہ میں نہیں, زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. تم قرآن کی باتیں کر رہے ہو تو وہ تو ہاں ہے, قرآن میرے پاس ہے, جبرائیل میرے پاس آتے ہیں اور اللہ قرآن دیتا ہے, لیکن وہ تو صرف زبان میری ہوتی ہے, کلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ. تو قیس تو جوان تھے نا, جوش میں کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں, مقابلہ کرے, مقابلہ چاہے آپ. تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا مقابلہ کرنا ہے, شروع ہو جاؤ, پڑھو, تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو, پھر میں پڑھوں گا. وہ قیس نے کہا نا مہمان ہوں, میں مہمان. بولو کیا ہوں؟ مہمان ہوں, اس لیے پہلے آپ پڑھیں گے, آپ کی عربی ہم سنیں گے, پھر میں اس سے اچھا پڑھوں گا, پھر آپ پڑھیں گے, پھر میں اس سے اچھا پڑھوں گا, پھر آپ پڑھیں گے. اتنی دیر تک ہم مقابلہ کریں گے کہ مدینے کا بچہ بچہ کہے گا قیس نمبر 1 پر آ گیا, قیس نمبر. نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. اب میرے بوٹاد والا سننا ہمارے نبی نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھا, سب سنیں گے انشاءاللہ. یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا. ہمارے نبی نے قرآن میں سے وہ پسند کیا جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے, قرآن میں سے وہ پسند کیا جس کو قرآن کی کون سی سورت, یہ بھی نہیں معلوم. کھیلو کھیلو, موبائل پہ کھیلو, ٹک 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 کھلا. قرآن کی دلہن مطلب سورہ رحمان. بولو سورہ. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. جن کو یاد ہوگا سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, کوئی خاموش نہیں رہے گا. ہاں وہ قیس بھی بیٹھے ہیں, 16
قبیلہ بنو تیم والے بیٹھے، باقی صحابہ بیٹھے اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. اچھا ہمارے نبی کس طرح پڑھ رہے معلوم؟ گردن مبارک آپ کی جھکی ہوئی ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، اور ہمارے نبی نے بولو پڑھنا. کیا انداز ہوگا، اللہ کی قسم نبی کی آواز مبارک سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں ہوگی. ہم تو نقل کرتے، باقی وہ آواز تو کون لے کر آئے. بس ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان كلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سب پڑھے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں تک ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھا، یہاں تک ہمارے نبی نے پڑھا. اور ہمارے نبی کا چہرہ، گردن مبارک جھکی ہوئی. یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے نبی نے چہرہ اٹھایا، دیکھا وہ قیس جو سامنے بیٹھے نا، پورا چہرہ ان کا آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس، قیس کیا ہو گیا؟ تم تو رو رہے ہو، مقابلہ کرنے آئے ہو نا، تم تو رو رہے ہو. قیس نے روتے روتے کہا مقابلہ نہیں، ایک بار اور پڑھ کے سنا دو نا، ایک بار. آئے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ونس، ایک بار پھر پڑھ کے سنا دو. اور میں نے پیارو سوچو ہمارے نبی نے پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. اور کون سی آیت پر آئے؟ پورا مجمع بولے گا. کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب ہمارے نبی کی آیت پر آئے، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو قیس کو دیکھا، وہ پورا بدن ان کا تھر 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 کانپ رہا ہے، پورے بدن پر پسینہ ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کچھ عجیب سانس لمبی لمبی لے رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا قیس، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں؟ کہا محمد ایک بار اور، اب نہیں کہوں گا، ایک آخری مرتبہ، آخری، اس سے پہلے کہ میری جان نکلے، ایک بار آخری مرتبہ. اب اندازہ لگاؤ سارے صحابہ رو رہے ہیں، وہ 16 کے بدن کانپ رہے ہیں، اور ہمارے نبی کا پڑھنا کیسا ہوگا. اور جب ہمارے نبی تیسری مرتبہ پڑھے ہوں گے اور اس آیت پر آئے، میرے بوٹاد والوں سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب اس آیت پر آئے، قیس کو دیکھا وہ پورے زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے، یہاں سے وہاں تک زمین پہ جا رہے، پھر وہاں سے یہاں تک آ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا قیس مقابلہ کب شروع ہوگا؟ کہا کوئی مقابلہ نہیں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. قیس ہاتھ نہیں بڑھاؤ، گلے لگیں گے ہم ایک دوسرے کے، معانقہ کریں گے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، قیس بھی کھڑے ہوئے. ہمارے نبی نے گلے لگایا. سننا، گلے لگاتے لگاتے ہمارے نبی نے پوچھا مقابلے کا کیا ہوا؟ مقابلے کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ایمان قبول کر لیا، لیکن کیوں مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستو، وہ قیس نے کہا اللہ کی قسم گاؤں گاؤں گیا، دیہات دیہات گیا، شہر شہر گیا، بہت پڑھا، بہت لکھا، بہت زبانوں میں پڑھا. ما ھذا کلام البشر ان ھذا الا کلام اللہ. میں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے. میرے پیاروں، میں بوٹاد والوں کو یہ واقعہ کیوں سنایا؟ کیوں سنایا میں نے بوٹاد والوں کو یہ واقعہ؟ اس لیے سنایا کہ ہمارے نبی نے پوری سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، ہاں یا نہیں؟ کتنا؟ ایک رکوع پڑھ کے سنایا، صرف آدھا پیج. بولو کتنا؟ جو میں نے شروع میں پڑھا آدھا پیج. اس میں سامنے والے نے ایمان قبول کر لیا.
ہمارے گھر میں قرآن کتنے ہیں؟ یہ بوٹاک میں اللہ کی قسم ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں گے. ہر گھر میں کم سے کم بولو کتنے قرآن ہوں گے؟ یہاں آدھے پیج میں زندگی بدل گئی. یہاں گھر میں 2 قرآن ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتا. نہیں میرے کو آج ایک سوال کا جواب دو. ہم کو قرآن سے محبت ہے؟ ہاں یا نہیں بولو نا. یہ بچوں کو نہیں پوچھتا, بچوں کو ہے محبت. یہ جاتے ہیں مدرسے میں پڑھنے قرآن, جاتے یہ علماء سے نہیں پوچھتا کیونکہ یہ علماء پڑھانے والے اور یہ بچے پڑھنے. میں بوٹاک کے جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دیکھو, جمعہ کی رات ہے, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, آج صبح سے لے کر اب تک, آج صبح سے لے کر اب تک سمجھو 12 گھنٹے, 12 گھنٹے. کل کی بات مت کرو, یسٹرڈے نہیں, کل کی بات مت کرو. کل کیا ہوا وہ ہم بھول گئے. کل کیا ہوگا ٹمارو, کل کیا ہوگا وہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. صرف آج کی بات کرو. آج پورے 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا؟ آج کی بات کرو, 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا؟ اچھا پڑھا نہیں کیونکہ آج 12 گھنٹے میں بہت بزی تھا, میں قرآن نہیں پڑھا. اچھا پڑھا نہیں. پورے 12 گھنٹے میں محبت سے قرآن کو ہاتھ کتنی مرتبہ لگایا؟ ہاتھ ٹچ. پڑھا نہیں, بہت بزی تھا. ٹچ کرنے میں ٹائم جاتا ہے. اچھا چلو وہ بھی چھوڑ دے. پڑھا نہیں, بہت بزی تھا, ٹچ بھی نہیں کیا. دیوالی ویکیشن میں کا ٹچ کرنے کا قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا. اور چلو پڑھا بھی نہیں. محبت سے کتنی مرتبہ پورے دن میں قرآن کو دیکھا؟ صرف دیکھا. قرآن پاک کو محبت سے کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ سوالوں کا جواب ہے ہمارے پاس. پڑھا نہیں, ٹچ نہیں کیا, دیکھا نہیں. اچھا یہ سوال کا بھی جواب دے دو کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا نہیں, دل نہیں آیا, میرا دل مانا ہی نہیں قرآن پاک کے پڑھنے کا. اچھا میرے کو خیال بھی نہیں آیا کہ قرآن کو چھونا چاہیے. اچھا میرے کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ محبت سے قرآن پڑھنا چاہیے. حالانکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کرے. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہ کرے, محبت سے قرآن کو دیکھ لے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تو ان کاموں میں سے کون سا کام ہم نے کیا؟ پڑھنا, پڑھانا, قرآن کو ٹچ کرنا, یا محبت سے قرآن پاک کو دیکھنا. اچھا اس کی جگہ پر پورے دن میں موبائل کا استعمال کتنا ہوا؟ موبائل گھر بھول گئے؟ ارے بولو گھر بھولے. موبائل سے مولانا محبت, اللہ کی قسم ایسی محبت ہے آپ لوگوں کو موبائل سے. جیسے کہ مثال دو, کسی کی عادت ہے موبائل ادھر رکھنے کا, رائٹ, کون سی سائڈ پہ؟ یہاں رکھ, عادت ہے اس کی. بھول میں بیچارے نے کہاں رکھ دیا؟ لیفٹ سائڈ. 5 منٹ کے بعد اس کو موبائل یاد آیا, تو اس کو تو عادت ہے نا یہاں رکھنے کی, تو اس نے اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھا یہاں, لیکن موبائل ملا نہیں. اب نہیں ملا نا, میرا مل گیا. یہ جو بیچ میں 3-4 سیکنڈ وہ تڑپا ہے, 3-4 سیکنڈ جو موبائل کے لیے تڑپا ہے, اللہ کی قسم کھا کر بول کبھی اپنی ماں کی محبت میں اتنا تڑپا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر بول کبھی نبی کی محبت میں اور مدینے کی محبت میں اتنا تڑپا ہے؟ جو موبائل کی محبت میں 3-4 سیکنڈ تڑپ گیا, کاش اتنا اللہ کے رسول اور ماں باپ کی محبت میں تڑپا ہوتا, اسی 4 سیکنڈ پر اللہ جنت کا فیصلہ کر دیتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا ہمارے جوان موبائل میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن نہیں, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. قرآن کو محبت سے دیکھنے کا ٹائم نہیں. ارے میرے پیاروں, قرآن پاک کو سیکھنے کا ٹائم نہیں. اچھا قربان جاؤ ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, بولو نا صلی اللہ محمد الرسول اللہ. صاحب کو معلوم تھا میری امت میں ایسے بھی آئیں گے جو بیچارے بچپن میں قرآن نہیں پڑھے ہوں گے. بولو بچپن میں قرآن, کیونکہ گھر کا ماحول نہیں تھا, جوانی میں بھی نہیں پڑھے ہوں گے, لیکن بعد میں کسی کا بیان سنا یا بعد میں گاؤں کا ماحول بنا, تو ہمارے نبی کو معلوم تھا ایسے بھی آئیں گے جو قرآن کریم بہت دھیرے دھیرے پڑھیں گے. بولو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے بھی آئیں گے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھیں گے. بولو قرآن
جیسا بھی قاری صاحب کو آپ دیکھو، کوئی قاری صاحب کو بلا لو، اب وہ قاری صاحب آ کر بیٹھیں گے اور وہ جو قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، یا رمضان میں تراویح میں جو حافظ صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو قرآن پڑھنا شروع کرتا 15 منٹ میں ایک پارہ ہو جاتا ہے. بولو 15 منٹ میں. کوئی بڑا بڑا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کیسا پڑھتا ہوگا، سایہ کو لو اسو فہا، بولو نا، دھیرے دھیرے پڑھتا نا، اور وہ بیچارہ سوچتا بھی ہے کب وہ 15 منٹ میں وہ ایک پارہ پڑھ کر نکل گیا، میرا 15 منٹ میں ایک پیج بھی پورا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے نبی کو معلوم تھا ہمارے نبی کو میرا ایسا بھی امتی آئے گا جو بیچارہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا امتی ایسا بھی آئے گا جو قرآن پاک پڑھتا جائے گا اور اٹکتا بھی جائے گا. ہمارے نبی فرماتے میرا وہ امتی جو قرآن پڑھے اور تکلیف کے ساتھ پڑھے، اٹک اٹک کے پڑھے، ہمارے نبی فرماتے ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور دونوں ثواب مل کر اس کے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. لیکن ہم لوگ قرآن پاک، ہمارے بچے جاتے ہیں مدرسے میں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ ابا، وہ دادا، وہ ماں قرآن کب ہاتھ میں اٹھائیں گے؟ چلو اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں شاید آپ کو بری لگے، ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، ناراض تو نہیں ہو نا؟ یہ ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، چپ چاپ بیٹھے رہو نا آرام سے. لیکن بات برابر پتے کی سننا. موبائل کا بڑا شوق ہے نا ہم کو، ہاں بولو نا، موبائل کا کیا ہوتا ہے؟ موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ زینا موبائل میں، چوری بولو موبائل میں، چغلی کرنا موبائل میں، بلیک میل کرنا موبائل میں، غیبت کرنا موبائل میں.